تو جو آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ، تو وہ آواز دنیا کے تمام انسانوں کے کانوں میں تو پہنچی ہی پہنچی، بلکہ جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے یا جو اپنے باپ کی صلب میں تھے یا جو روحیں عالم ارواح میں تھی، ان تمام روحوں تک اور کانوں تک اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو اپنے حبیب کی پہنچا دیا۔ اور جس نے اس آواز کو سن کر اگر ایک بار لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں اور اس کے لیے ایک بار حج نصیب فرما دیتا، اور اگر کسی نے 2 بار کہا تو اللہ تعالیٰ 2 بار، اور 3 بار کہا تو 3 بار۔ حج طاقت یا پیسے یا دولت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حج مقدر سے ہے اور آرزو اور تمنا رکھنے والوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی تقریر ارشاد فرمائی، اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے حبیب، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر عرض کی کہ حضور ہر سال؟ حضور خاموش رہے۔ پھر عرض کی حضور کیا ہر سال؟ حضور خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے حبیب پیغمبر اسلام بولے کہ ہاں، اگر میں ہر سال کہہ دیتا تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر ہر سال حج کو فرض قرار دے دیتا۔ تو جب تک میں کسی بات کو مکمل نہ کر لوں تم ہرگز مجھ سے پوچھا مت کرو، ورنہ پہلے کی بہت ساری امتیں صرف اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنے حکمرانوں کے بارے میں، اپنے رہنماؤں کے بارے میں زیادہ قیل و قال کرا، زیادہ پوچھ تاچھ کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ پوری کی پوری قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ جیسے کہ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دی، تو ساری امت کے لیے وہ دودھ دیتی، ساری امت کو فائدہ پہنچاتی، لیکن کچھ نے کہا یہ ایسی ہے وہ ویسی ہے۔ آخر یہ ہوا کہ اس کے بارے میں زیادہ پوچھ تاچھ کی اور اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، پونچھیں یعنی ایڑیاں کاٹ دی اور اس کا قتل کر دیا۔ ایک نبی کی امت کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، تو انہوں نے کہا کیسی کریں؟ چھوٹے جانور کی، بڑے جانور کی، نر کی، مادہ کی، ایسے کی ویسے کی، یعنی ایک بات بتاتے تو اس میں ایک اور نکال کر لاتے، پھر دوسری بتاتے تو ایک اور نکال کر لاتے۔ اس وجہ سے اللہ نے پوری امتوں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا۔ بس اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں جس بات کا حکم دے دیا، بس ہم اسی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں حکم دیں اسے مان لو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس سے تم مان جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت پر صرف زندگی میں ایک مرتبہ جسے اللہ تعالیٰ مال کے اعتبار سے وسعت دے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ اب حج کرنے کا فرض یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی سوچے کہ جیسے ہی اس کے پاس حج کے جانے کی برابر رقم جمع ہو اور وہ یہ سوچے کہ چلو اس کا اب کاروبار بڑھا لیا جائے، تو ہرگز ایسا کرنا جائز نہیں۔ وہ سوچے چلو یار کوئی اور کر لیں، بعد میں حج کر لیں گے، تو حج کو مؤخر کرنا، یہ سوچ کے کہ بعد میں کر لیں گے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا سبب۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حج کرا، ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو کر، اور پھر حج سے آنے کے بعد وہ گناہوں سے بچتا رہا، تو
ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا اجر اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ مقبول یعنی ایسا حج کہ جسے اللہ قبول فرما لے، اس حج کا بدلہ اور اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بندے کو موت کے بعد جنت چاہیے، اور کچھ نہیں اس سے بڑھ کر نعمت۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت نصیب فرما دے، کیونکہ جنت میں یوں تو سبھی نعمتیں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن جنت میں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بدل ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور جنتیوں کو اللہ کی آواز کے نغمے سنائے جائیں گے۔ تو جنتی اسے سن کر اتنی خوشی اور اتنا کول اور اتنا اپنے آپ کو ٹھنڈا اور اتنا خوشگوار محسوس کریں گے کہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ دنیا میں کوئی کان سن سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ ایسی نعمتوں کو دیکھ سکتی ہے۔ اور جس شخص نے کمزوری کی حالت میں مال کے اعتبار سے وہ کمزور تھا، طاقت کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن پھر بھی ہمت باندھ کر کوشش کر کے وہ حج کے لیے چلا گیا، تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہو جائیں گے۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں تو یقین جان لو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بس یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک کرتی ہیں جیسے اگر لوہے کو جس پر زنگ لگی ہوئی ہو اس کو آگ کی بھٹی میں رکھ دیا جائے اور اس کی ہڈی اس کی زنگ کو بالکل صاف شفاف کر دیا جائے اور اس کو کوڑا اور نیا کر دیا جائے، اسی طریقے سے جب آدمی حج کرتا ہے اور اللہ کی تمام فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے حاجی کو بھی گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ یقین جانیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا ایک حاجی اپنے گھر والوں میں سے اپنے خاندان والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایسے لوگ کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، لیکن حاجی یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں، اتنی نمازیں پہلے چھوڑتے تھے اتنی اب چھوڑتے ہیں، جو مرضی پہلے کرتے تھے وہی اب کرتے ہیں۔ حج کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اگر پہلے ایک نیکی کرتا تھا تو اب وہ سیدھی 2 نیکی کرنے لگا ہو تو یہ حج قبول ہونے کی علامت اور نشانی۔ ہرگز حج کر کے یہ نہ سوچے کہ اب تو حج کر لیا بس ہو گیا کام، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اگر حج کر لیا ہے تو اور اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا۔ یقین جانیے کہ حاجی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے اور جب وہ میدان عرفات میں پوری دوپہری بیٹھتا ہے، صفا و مروہ کی دوڑ کرتا ہے، مینا میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، کنکریاں مارتا ہے اور کعبے کا طواف کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ جب کعبے سے وہ لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بخشش کا پیمانہ دے کر واپس کرتا ہے، یعنی اس کے لیے بخشش کا پیمانہ دے دیا جاتا ہے کہ تجھے بخش دیا گیا۔ اور یقین جانیے کہ جب قیامت کے دن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو حج کرنے کے لیے گیا اور درمیان میں ہی انتقال کر گیا یا وہاں جا کر انتقال کر گیا تو اللہ کے